السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست حیات طیبہ کا ہمارا پہلو کہہ لیں، حیثیت کہہ لیں، مضمون کہہ رہے ہیں تو وہ چل رہا۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ والا جو موضوع ہے، یہ ہر ایک مسلمان، ہر طالب علم، ہر عام اور خاص کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس کے دل میں عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکے کہ وہ ذات ہمارے لیے کتنی کیا قربانیاں کر کے چلے گئے۔ آخر میں جب ہم کلوزنگ کریں گے، کیونکہ یہ جھلکیاں ہیں، یہ ایک مہینے کی گفتگو کہہ لیں یا 10 دن کی گفتگو کہہ لیں یا گھنٹوں پہ محیط گفتگو، صرف جھلکیاں آپ کو اس سے لے کے پھر علمی طور پر چلے جاتے۔ ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے معراج کا سفر کروایا، اور معراج کے سفر کے بہت سارے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ کہ پچھلے جتنے بھی غم تھے وہ سارے کے سارے دور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات سے سرفراز فرمایا گیا۔ ان انعامات میں سے 3 انعام جو آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ملے، ایک یہ ہے کہ نماز اور نماز کی پابندی، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے جو آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام میں دی گئی، اور تیسرا یہ کہ امت کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں آپ طالب علم احباب ہیں، اور میرے لیے مشکل بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اتنے حضرات جو ہے وہ دائیں بائیں بیٹھ گئے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ میرے لیے مشکل، بات کرنا بھی مشکل۔ اعزاز یہ ہے کہ ان حضرات کے ہوتے ہوئے کہیں کوئی دائیں بائیں ہو جائیں گے تو ہماری جو ہے وہ اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اب تھوڑی سی، کیونکہ ہم طالب علم لوگ ہیں، علم سے وابستہ ہیں، اس میں ضرور سوچنا چاہیے بلاغتی پہلو سے۔ سیرت طیبہ پہ تھوڑا بہت میرا مطالعہ چلتا ہے، اور ایک یعنی اللہ کی طرف سے اللہ نے کرم فرمایا کہ منسوب کر دیا یہ سیرت والے، تو جمعہ جب سر پہ آ جائے تو جمعہ کا مطالعہ کرنا ہی پڑتا ہے، اور موضوع جب اختصاص ہو گیا تو پھر موضوع کے ہر پہلو سے دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں کیا ہے کہ وہ جو ہمیں انعام میں دی گئیں، تعلیم برائے تعلیم نہیں ہے، انعام برائے انعام نہیں ہے، ان کے ضرور بلاغتی پہلو آپ ترتیب سے دیکھیں۔ سورۃ ملک ہی رات کو کیوں فرمایا کہ تلاوت فرمائیں؟ سورۃ یاسین ہی کو کیوں قرآن کا قلب عطا فرمایا؟ اور سورۃ واقعہ کو مغرب کے ساتھ کیوں جوڑا؟ اس کی جو حکمتیں ہیں، بلاغتی پہلو ہیں، اس میں جو اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم فرمایا، اس پہلو سے ضرور دیکھیں۔ اور یہ جو سورۃ بقرہ کے آخری رکوع، اس کا آخری والی آیات کی ایک چھوٹی سی آپ کو جھلک دیتا ہوں کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ درخواست ہے جو بچہ لکھ نہیں سکتا۔ بچے کو چھٹی چاہیے اسکول سے، ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں بھی درخواست لکھ کے لاؤ تو میں قبول کروں گا، وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بچے کی طرف سے ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ امتحانات کے دن میں بھی اس کی چھٹی قبول ہو، اور خود سائن کر کے اپنی فائل میں خود لگا دیتے ہیں۔ آخری رکوع اللہ کی بارگاہ میں جنت کا ٹکٹ ہے، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امتی کے لیے الفاظ کا چناؤ بھی خود فرمایا، پھر دستخط فرما کے جنت کے لیے ان کی فائل میں وہ لگا دیا۔ اگر اختیار دیا جاتا اپنے طور پر، آپ اپنے آپ کو اختیار کرو، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے لیے کیا پسند کرنا چاہتے ہو، اس اختیار میں بندے نے ضرور کہنا تھا یا اللہ میری ڈیلنگ یہ ہے کہ میں اگر غلطی سے کروں تو مجھے پکڑ لیجئے گا، بھول سے کروں تو پھر مجھے چھوڑ دیجئے گا۔ لیکن یہاں اللہ کے الفاظ ان نسینا او اخطأنا
اللہ نے ہمارے لیے الفاظ ہم سے دہرائے، مجھ سے یہ کہو یا اللہ میں بھول کے کروں، میں جان بوجھ کے کروں، میں غلطی سے کروں، سارے ہی میرے معاف کر۔ اور آخر میں کیا ہے؟ فاغفر لنا وارحمنا۔ فاغفر لنا سے پہلے کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اچھا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ایک یہ ہے کہ اس کی لفظی تحقیق میں جاؤں تو میں وہ تفسیر والے پہلو سے بلاغت القرآن اور ان پہ چلا جاؤں گا۔ شاید حضرت نے وہ ادب والی کتاب پڑھی تو ادب والا چیپٹر کھول گیا، سیرت سے اس طرف چلا گیا میں۔ بس اس کو کلوز کروں گا، پھر سیرت پہ واپس آتا ہوں۔ واعف عنا، درگزر کرنا، اگنور کرنا۔ بچے شرارت لگا ہوا ہے، استاد ادھر دیکھ لیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ والد اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بچہ جو کلا بازیاں کھا رہا ہے، اور تکرار میں بچے اپنی جو ہے وہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور استاد اپنے کام میں لگے کہ استاد کو پتہ نہیں ہے یہ واعف عنا۔ کرتے 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 ہم حد کر دیں تو استاد کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ جب حد ہو جائے، واغفر لنا کا لفظی ترجمہ کریں پردہ ڈالنا ہے، معاف کرنا نہیں، پردہ ڈالنا۔ واغفر لنا، اگر آپ نے ہمیں پکڑنا بھی ہو تو سب کے سامنے ذلیل مت کیجیے گا، پردہ فرما لیجیے گا۔ اکیلے میں کوئی ایسا سبق سکھا دیجیے گا جس سے ہماری اندر سے ہو جائے کہ بخار ہوا، اچھا میں تو بڑا فن خواں اپنے آپ کو سمجھتا تھا، میں تو بخار اور سر درد بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا، میں تو بڑا اپنے آپ کو فن خواں سمجھتا تھا، ٹکر ہوئی اور ہڈی گئی، عقل آ گئی۔ واغفر لنا۔ پھر ورحمنا کا کیا مطلب ہوا؟ ورحمنا کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے تعلقات آپ کے ساتھ واعف عنا واغفر لنا سے پہلے تھے، میں نے آپ نے اگنور کیا، میں باز نہیں آیا، اور میں غلطیاں کرتا رہا، آپ کی پکڑ آئی، آپ نے معاف کر دیا، لیکن آپ مجھے میرے تعلقات ویسے ہی بحال فرمائیے جو غلطی سے پہلے تھے۔ ورحمنا کا مطلب یہ ہو، آپ کسی بزنس مین کے پاس کوئی لین دین کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ادھار دے دیں، ٹھیک ہے جی 25 دن کے لیے آپ کو دیا، آپ 2 مہینوں کے بعد جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واغفر لنا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ کہتے ہیں کہ سر مجھے جو ہے وہ 1-2 مہینوں کے لیے اور چاہیے، آپ کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ واغفر لنا ہو چکا ہوتا ہے، ورحمنا نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر آئے، جن کے تحفوں کی گہرائی میں ہم نے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو واپس قبائل میں دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کے 2 رخ ہیں، دعوت کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ عموماً ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک رخ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، اور دوسرا رخ اللہ اکبر۔ سیرت پڑھنے والے، سیرت کے طالب علم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے تھے مجھے اپنے پاس پناہ بھی دے دو، میں آپ کے قبیلے میں رہنا چاہتا ہوں، میری بات بھی مانو، میں اپنے قبیلے سے بیزار ہوں، میں اپنی بستی سے مطمئن نہیں ہوں، میری بات بھی مانو اور مجھے قبیلے میں ٹھہرنے بھی دو، میں آپ کو انسان بنا کے دکھاؤں گا کہ انسان کیا ہوتے، لیکن نہیں مانتے۔ سعادت مند روحیں 6 لوگ، اخوائے اولا 6 لوگ آتے ہیں اور آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر جاتے۔ آنکھوں میں اشارہ کیسے کیا؟ کہاں جو یہودی ہمیں بلیک میل کرتے اور یہودی ہمیں کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اوس اور خزرج کو وہ بلیک میل کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا تعلق آسمانی علوم سے تھا۔ اوس اور خزرج کے یہ چند لوگ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو دعوت دی۔ انہوں نے آنکھوں میں اشارے تو کیے، وہی ہیں، اور ہاتھ پہ بیعت کی، واپس چلے گئے۔ دوسرے سال 12 آئے،
تیسرے سال 72 ہے، اور 72 کے بعد جو قبائل عرب اور قریش والے تھے لڑ کھڑا گئے، پتہ چل گیا، بات جو ہے وہ لیک ہو گئی کہ یہاں کام کچھ اور چل رہا، یثرب کی تیاریاں ہو رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو بھیج دی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھنے والی، دعوت کا جو مزاج اور دعوت کی بنیاد قرآن ہے، قرآن سے ایمان ملا، ایمان سے قرآن ملا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صرف قرآن کی چند آیات پڑھتے ہو مسلمان، صرف آیات پڑھتے، کوئی دائیں بائیں کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینۃ المنورہ یثرب میں آمد سے پہلے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں گشت کر کے واپس آئے، ڈیلنگ ہو چکی کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، اور معاہدہ یہ ہوا کہ میری حفاظت کرو گے، دین کی حفاظت کرو گے، اچھا جو کچھ پہنو کھاؤ گے وہی مل کے کھائیں گے۔ تو یہ معاہدہ تھا جس کو نکاتے وہ کہہ سکتے ہیں مدینہ، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت کی جو نکات تھیں، ہدایات تھیں یا معاہدہ تھا، وہ کیا۔ اچھا، اس میں ابھی اس پہلو سے، فقہ السیرہ والے پہلو سے میں نہیں جا رہا، یعنی کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، کیونکہ بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن اس میں آپ کے ذوق کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں یہ ایک اور چیز بھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کے امام یا مدرس مدرسے میں ہے تو معاہدہ سنت ہے۔ اپنی چیزیں پہلے سے طے کرو بھائی، وہ شاگرد ہے، وہ مرید ہے، وہ امام ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، بھئی یہ چیزیں ہماری آپس میں ہوں گی، اور اس طریقے سے ہم چلیں گے چلائیں گے، یا ان کے کانوں سے گزار لینی چاہیے، یا گفتگو اس طرح سے کر لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی کی ہیں کہ یہ ہوگا کہ مدینۃ المنورہ کے اندرون مدینہ میں آپ لوگوں نے قربانی کرنی ہے۔ ادھر سے ان کو پتہ چلا، عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے بھی تقریر کی۔ اب کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے جہاں دل پسی بھی جاتا ہے، جھک بھی جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سلام بھی کرتا ہے، وہاں ابو جہل لعین کے لیے نفرت بھی خوب بڑھتی ہے۔ اس لعین بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو اور ہر لمحے میں دشمنی کی، اور صرف بغض اور عداوت اور حسد کی بنیاد پہ کی۔ اور یہ بدبخت اس نے سارے قبائل جمع کر لیے کہ ایک ساتھ اگر ہم حملہ کر دیں، اور اگر ان کو مقابلے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا تو ہم زیادہ ہوں گے، دیت کی بات ہوگی تو ہم دیت دے دیں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ نظام مصطفیٰ رب العالمین کی طرف سے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مشاورت ہوئی، پارلیمنٹ ہاؤس بیٹھا، کائنات کا پارلیمنٹ کا سب سے بدترین فیصلہ ہوا کہ رحمت للعالمین کو ختم کر دیا جائے۔ کائنات کا بدترین فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یک بارگی کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور اجازت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلائیں اخرج من عندک۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے، ہم ابناؤک آتا ہے یا ہم اہلک آتا ہے، کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے گھر والے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کڑکتی دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہجرت کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار اور قیمتاً لیں، اور اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عشقیہ انداز میں ایک پوچھا، یا رسول اللہ ہجرت؟ جی میں ساتھ چلوں؟ جی آپ ساتھ چلیں۔ اللہ کو حکم؟ جی اللہ کا حکم۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ جی اللہ نے ابو بکر کا نام لیا تھا، اللہ نے ابو بکر کا نام لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی میں بل بلا کے روئے،
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ خوشی میں بھی اتنا رویا جاتا. پتہ تھا موت کے منہ میں جا رہا ہوں، پتہ تھا موت کے منہ میں جا رہا، اور پھر گئے. ابو جہل لعین دائرے میں لگا ہوا کہہ کے لگا رہا، ننگی تلوار لیے ہوئے کہہ کے لگا رہا آج کے دن ان کی جہنم کو آگ لگا دوں گا، آج کے دن ان کی جنت کو آگ لگا دوں گا. پھر کہہ کے لگا کے کہتا ہے جی ایسا کلمہ آپ میرا لے لیں کہ عرب و عجم آپ کے غلام ہوں گے. پھر کہہ کے لگاتا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ مٹی پھینکی، ہر آنکھ میں، کان میں اور ناک میں وہ مٹی گئی، بیچوں بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. یہ بولا منظر کشی اللہ جل جلالہ. عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بعد میں مسلمان ہوتے، اور یہ چار کا یہ قافلہ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر لیا. اور اس سفر سے بات میں مکمل کر لوں، سلائیڈ پہ بعد میں آؤں گا، تسلسل ٹوٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 لوگ نکلتے ہیں اور انعام لینے کے لیے سراقہ بن مالک اور ام معبد کی بستی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک غالباً 49 سال 11 ماہ اور 19 دن کی ہے، اور 8 ربیع الاول کو قباء کے مقام پہ پہنچتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اور بنو نجار کی بستیوں سے گزرتے ہوئے بنو سلمہ وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. یہ اسلام کی پہلی جمعہ کی نماز، 100 کے قریب افراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں داخل ہوتے. مدینۃ المنورہ میں داخل ہونے کا جو منظر ہے، اللہ اکبر. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے زیادہ خوشی والا دن ہم نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا تھا. جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی کھیتی چھوڑ دی تھی، اپنے کام کاج چھوڑ دیے تھے. پتہ تھا کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف کا ان کا سفر جاری ہے. روزانہ فجر کے بعد ثنائیات الوداع اور وہاں کے مقام تک بیٹھتے، کڑکتی دھوپ میں 10 بجے کے قریب میں واپس آتے. قریب کے لوگوں نے کہا کیا ہوا تمہیں، تم لوگوں نے کام ہی چھوڑ دیا. کہا ہمیں تو انتظار ہے، ہمارے والد آ رہے ہیں، ہمارے والد آ رہے ہیں، ہمارے بڑے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت عصر کے قریب، کیونکہ جمعہ کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، تو وہاں کے دوسرے جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے انہوں نے کہا آپ کے والد آ گئے. بچے بچیوں کو پہلے سے کوئی تیاری نہیں کروائی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ تشریف فرمائے ہے، اور اونٹنی پہاڑی کے اوپر چلی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کی جھلک مدینۃ المنورہ میں پڑی. طلع البدر علینا، یہ پیشانی کی برکت سی. فی البدی، بغیر تیاری کے بچوں نے کہا بدر 14ویں کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا. من ثنایات الوداع، یہ ثنایات الوداع اس وادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ننگی تلواریں لی ہوئی، دائیں بائیں لی ہوئی، اور وہ سارے کونیاں مار رہے. اونٹنی کو قصبہ، اونٹنی کو کونیاں بھی مار رہے، اشارے بھی کر رہے ہمارے گھر میں، ہماری گلی میں، ہمارے قبیلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جانے دو، اس کو لوکیشن لگی ہوئی ہے، اس کو لوکیشن لگی ہوئی ہے، لوکیشن پن ہوئی ہے، اس نے اپنی جگہ جانا. مربت، سہل اور سہیل کا جو تھا باڑا یا چھپڑ کہہ لے، وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی، پھر کھڑی ہو گئی، اٹھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کے بیٹھ. سیرت مصطفیٰ میں اس کی تفصیل ہے کہ یہ گھر
حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا۔ تفصیل ہے، جغرافیہ کے طور پر یہودیوں کا یہاں پر بسنا عقل کے خلاف ہے۔ یہودی سارے اور ان کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور استقبال کے لیے یہاں مدینۃ المنورہ میں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بھی بنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال، پہلا سال ہجرت کا پہلا پروجیکٹ وہ مسجد ہے، پہلا پروجیکٹ مسجد ہے۔ مسجد بنائی گئی 30 اور 60 کی یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اور اس مسجد میں کیا ہے کہ جو لنٹر ڈالا گیا وہ جو کھجور کی چھال اور کھجور کے پتے ہیں وہ ڈالا گیا، نیچے جو کارپیٹ ہے وہ پتھروں کا کنکریٹ ہے، اور جو دروازے لگائے گئے وہ ٹاٹ کے لگائے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، مسجد میں کوئی چراغاں نہیں ہے اتنے دور میں، مستقل طور پر لالٹین اور دیا لائٹنگ فانوس نہیں ہے۔ لیکن یہ مسجد نہیں ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے، یہ عدالت بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ مدرسہ بھی ہے، اور کمیونٹی سینٹر ہے، فلاحی سینٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں اعمال ایسے دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روشنی اور یہ والی مسجد کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہے۔ مسجد کے ساتھ جو پروجیکٹ کیا وہ 2 گھر بنائے گئے، 7 فٹ کا کمرہ ہے، 7 فٹ کا کمرہ، اوپر ہاتھ لگتا ہے۔ ایک کمرہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا اور ایک کمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ مسجد کے امام کے لیے بھی گھر ساتھ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا اعزاز اماموں کے لیے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال قیام فرمایا، مسجد نبوی کے خود امام ہیں اور خود خطیب ہیں۔ اعزاز امام مسجد اور خطیب مسجد کے لیے، اور اس تعمیر کے لیے مستقل طور پر پروجیکٹ جو ہے وہ بھائی چارگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین جو ہجرت کر کے 45 کے قریب آ چکے ہوئے تھے ان کے ساتھ مواخات کروایا گیا۔ اس مواخات میں کیا کہ بھائی چارگی کروائی گئی کہ مسجد اور اتحاد اور بھائی چارگی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ جب تک تعلیم، عدالت، نظام، سسٹم سارا مسجد کے ساتھ تھا اور جڑے گا تب تک اسلامی معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے۔ مسجد بنیادی طور پر عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے معاملات کے لیے۔ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا، کہ پوری کی پوری زمین میرے لیے عبادت کے لیے پاک اور پاکیزہ کر دی گئی۔ مسجد جو ہے مسلمانوں کے معاملات کو سلجھانے کے لیے، اور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کے ساتھ بھی اتحاد کیا۔ دوسرا سال آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس پس منظر میں جب جاتے ہیں، مدینۃ المنورہ میں جب رہتے ہیں، اندر کے آستین بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ سارے کے سارے یہودی ہیں، منافقین علیحدہ ہیں، قبائل ویسے ہی نہ لینا نہ دینا، ایویں کی دشمنی قبائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سرایا بہت سارے بھیجے، وہ قبائل کا دماغ سیٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ مسلمانوں کی گردش جو تھی دائیں بائیں کی، ان کے جراثیم ویسے ہی ختم ہو گئے، اور یہ ٹک کے نہیں بیٹھے تھے قریش والے، یہ مسلمانوں کو مسلسل ہی تکلیف دے رہے تھے، اور ان تکالیف کی تفاصیل ہے۔ دوسرا سال ہے اور 12 رمضان المبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درویش 313 نکلتے ہیں، درویش 313 نکلتے ہیں، اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس صرف 6 تلواریں، 2 گھوڑے، جسم پہ سب کے اوپر، تن کے اوپر مکمل کپڑے نہیں ہیں، اور منافقین تانے دے رہی ہیں کہ ان کے مذہب نے ان کو پاگل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً یہ کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا بھی رہے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے وہ والے سارے نقشے کر کے دکھائے جو روب اور دبدبہ کن کا تھا، روب اور دبدبہ کفار کا تھا، وہ ابو سفیان۔ چلو میں یہ کھول ہی لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے چلتا ہوں۔ جی یہ جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں یہ میں آپ کے سامنے، میری کوشش ہوگی کہ 9 بجے سے پہلے میں یہ مکمل کروں۔ دوسرا موضوع جو عشاء کے بعد والا اوریجنل ہے، صرف اس کو دیکھ کے آپ محظوظ ہوں کہ سفر کہاں ہوا اور کیسے ہوا۔
یہ جبل ثور سے ام معبد کے خیمہ اور قباء پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ام معبد کے قباء، انصار کی حالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد بنو سالم. اچھا، خطبہ تقوی، سبحان اللہ، اس پہ بھی بات ہو جائے. ویسے انفرادی زندگی، مسجد مدرسے کی زندگی، انقلابی زندگی، سیرت طیبہ کو ساتھ میں جوڑ، اتنا با کمال موضوع اور با کمال زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا پہلا خطبہ یہاں پر دیا. کمال بات یہ ہے کہ 13 سال کیا کچھ نہیں ہوا. اس خطبے میں 13 سال کا اشارہ تک نہیں ہے. مدینۃ المنورہ کا پہلا بندہ کہتا ہی ہے نا بات کرنے سے، بھائی میں 4 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں، بھائی کچھ تو چائے پلانی چاہیے. بھائی ہم ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم پہلے سے سردار ہیں، ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، ہم اپنی زمینوں والے ہیں. کوئی اشارہ تو بندہ کرتا ہے، کوئی 13 سال کی زندگی کا اشارہ بھی نہیں ہے. آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، تقوی اختیار کرو. یہ سیرت کا موضوع ہے. سم ٹائم مسجد، مدرسہ، فکر، وہ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے آگے چلو، آگے چلو، چلتے رہو گے پریشانی نہیں آئے گی. یہ یہاں سے ہوا. انصار کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام، یہ میں نے بات کر چکا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہاں پر مسجد نبوی کے قریب میں ہی گھر تھا. سیرت طیبہ. اچھا، ایسا ہے کہ جیسے شان نزول کہ اس کا پس منظر کیا ہے. مدینۃ المنورہ کی ابتدائی جو احادیث کا شان ورود ہے، وہ بھی ہمارے اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ شروع کی جو مدینۃ المنورہ کے شروع کی جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہمارے معاشرے کے لیے وہ بہت بہترین ہے. اطعموا الطعام، افشوا السلام، صلوا باللیل والناس نیام، اس طرح کے اقوال ہیں، احادیث ہیں. بھی کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ ایک دوسرے کو، سلام. البادی بالسلام بریء من الکبر، یعنی معاشرے کی وہ گندگیاں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تھوڑی کر کے جو ختم کی، وہ ابتدائی طور کی جو احادیث ہیں ان کے اوپر بھی عمل بنتا ہے. مسجد نبوی کی تعمیر، شروع میں مسجد نبوی اتنی تھی. پھر یہ ہے کہ یہ ساتھ میں اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ملوائی. پھر یہ باب الرحمہ، پھر یہ ہے کہ یہ باب جبریل، اور ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی اسی طرف، اور بھائی جارگاہ، میثاق المدینہ، اندرونی بیرونی، چلو اس پہ جہاد کا واقعات پہلے سال کے. عبداللہ ابن السلام، انہوں نے بھی حدیث، یہ سب سے پہلی حدیث انہوں نے سنی تھی کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام. روایت بھی انہی سے ہے اور ان کی زندگی کی پہلی روایت ہے یہ والی. سلیمان فارسی، تو مدینۃ المنورہ کا یہ نقشہ ہے جس میں سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ 250 سال کی عمر وہ پاتے ہیں. تو اس میں کہاں کہاں سے وہ گزرے، کہاں کہاں وہ پہنچے. یہ ان کا باغ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ مکہ اور شام کا آپس میں پہلے سال کے سرایا، جی دوسرا سال، جی مکۃ المکرمہ کے دوسرے سال کے کچھ جو واقعات ہوئے اور غزوات ہوئے، ان میں سے جو سرایا ہوئے، غزوہ بدر کی ایک جھلک مدینۃ المنورہ سے الروحا کے مقام پر، صفرا کے مقام پر جب نخلستان ہے کنواں، وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے جاسوس تھے ان کی کھوج لگائی. وہ ایسی کہ اونٹ کی مینگنی توڑی، اندر سے گٹھلی نکالی، یوں دیکھا، کہا کہ یہ یثرب کی کھجور ہے، تو واپس ہو لی ہے. راستہ انہوں نے یہ سیدھا آنا تھا.
یہ یہاں سے سیدھا انہوں نے مکہ پہنچنا تھا، سفر جو تھا یہ مکہ تھا، اور یہ یہاں سے ایسے مکہ پہنچنا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ مدینۃ المنورہ والے پہلے یہاں سے انہوں نے ادھر سے ہی ان کو روک لینا تھا، قریب سے، آگے یہاں سے آنے ہی نہیں دینا تھا۔ ان کا منصوبہ یہ تھے کہ یہاں آئیں گے ہم ان کو یہاں پہ پکڑ لیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے سمجھداری کی، اور سمجھداری ایسی کی تو واپس چلے گئے اوپر والے راستے سے یہ، اور اس راستے سے جنوب سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گئے، اپنا سارا قافلہ بچا کے پہنچ گئے۔ اور مکہ والوں کو جب غصہ چڑھا تو انہوں نے کہا نہیں، 1 سال پہلے ہم سے چھپ کے نکلنے والے 3 سے 4 لوگ 1 سال کے بعد ہماری ریاست اور ہماری طاقت کو للکارتے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم قبائل کو پچھلے سال چھپ کے نکل رہے اور آج ہمیں للکار رہے اور ہمارے قافلوں اور ہمیں روکنے کی جستجو کر گئے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ 900 ہزار کے قریب ان کا یہ لشکر، اور ابو جہل نے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے، گوشت کھائیں گے، خواتین کو نچوائیں گے اور پورے عرب میں اپنا سکہ منوائیں گے۔ لیکن اللہ جل جلالہ بھی ان کو لے کر آئے۔ یہاں پر مقداد بن عمرو، سعد بن معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ بھی فرمایا، کیونکہ معاہدہ جب انصار مدینہ سے ہوا تھا وہ ان ڈور کا تھا، ان سٹی کا تھا، کہ مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے ہم آپ کی نصرت کریں گے، آؤٹ آف سٹی کا نہیں تھا کہ مدینے سے باہر آپ کے جنگی جو سلسلے ہوں گے اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، معاہدے میں یہ شک نہیں تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سمجھ گئے، کھڑے ہو گئے، یہ والا خطبہ پیش کیا، کہا یا رسول اللہ اب نہیں، اب اشارہ کریں، اب اشارہ کریں، اور افا والذی بعث بالحق، کہ اگر آپ ہمیں کسی سمندر کا بھی کہیں تو ہم کود پڑیں گے، اور آگ کا بھی کہیں تو ہم اس کی کراہت نہیں کہیں گے۔ اب تو ہم نے آپ کو دیکھ لیا اور چکھ لیا اور محبت لے لی اور دے لی، اب اس طرف آپ اشارہ نہ کریں، اب یہ چلتے ہیں۔ اور بدر کے مقام پر وہ لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں، مدینہ مکہ والے پچھلے، وہم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، العدوۃ الدنیا و عدوۃ القصویٰ میں کیا ہے؟ مدینہ المنورہ والے اسلامی لشکر۔ پھر یہ میدان سجتا ہے، اور اس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جستجو، اور یہ موازنہ آپ تناسب کر لیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 313 اور 1000 کا مقابلہ ہے۔ صفیں، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، میدان لگ چکا، مشرکین کی صفیں، اور وہاں سے عتبہ، ربیعہ اور شیبہ یہ آ رہی ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ ایک باپ کے 2 بیٹے، ولید بن عتبہ، اور ان کو جو عداس یا عداس ان کے غلام، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے مقام پر انگور دیے تھے، ہاتھ جوڑتا رہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، نہ نکلو تم تباہ ہو جاؤ گے، انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قم، معوذ اور عوف اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہم، ان لوگوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ نقاب کیے ہوئے تھے، خود پہنی ہوئی تھی، جنگی لباس مکمل تھا، پہچان نہیں ہوتی تھی، مبارز کو للکارتا تھا، کون ہو، ایک دوسرے کو نام دے کر ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ لڑاتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، ہمیں کمیوں سے نہیں لڑنا، ہمیں اپنے خون، قریشی خون نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا، واپس بلانے کے بعد قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، یہ نکلے، اپنے خون، اپنے جگر، اپنے رشتہ دار نکلے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے 1 وار کیا، اور ایسے ہی علی بن ابی طالب نے بھی 1 وار کیا، مد مقابل کو ختم کیا، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، دونوں نے ساتھ دیا، اور عتبہ بن ربیعہ کو بھی وہیں پر ٹھنڈا کیا۔ علی بن ابی طالب کی صفت یہاں پر یہ ہے، اس غزوے سے 1 وار ان کا چلتا ہے، اور یہ وار خیبر تک ایک ہی جاتا ہے، جہاں لڑے ہیں 1 کلک، جہاں لڑے ہیں 1 کلک پہ، بس ایک ہی وار ان کا چلتا ہے، ایک ہی وار سے یہ مد مقابل کو گراتے ہیں۔ خیبر کا تو کمال کر دیتے ہیں، 1 وار کیا ہے، وہ جو پاٹ اٹھاتے ہیں دروازے کا، ڈھال ٹوٹ جاتی ہے، ڈھال ٹوٹ جاتی ہے، ڈھال کے طور پر دروازے کا
دروازہ وہ کس کا کہتے ہیں جو قلعے کا تھا اس کو اٹھا لیتے ہیں ڈھال کے طور پر اور لڑائی کر رہے ہوتے، لڑائی کے دوران پھینک دیتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو انہوں نے کہا بھائی اس کو تو اس طرف کر دو، 40 لوگوں سے وہ پاٹ نہیں اٹھایا گیا جس کو ڈھال بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے اتنی طاقت شیر خدا بنایا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے پیش میں نے کر دی، اس سے یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، احد ہے، احد کے بعد قینوقا اور بنی مصطلق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف جاتے ہیں۔ خندق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظہر کے وقت میں تشریف لاتے ہی ہیں، مغرب سے پہلے پہلے بنو نذیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ احد سے رات کو واپس آتے ہیں، فجر کی نماز میں حمراء الاسد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹا سال حدیبیہ کے ابھی معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، 10 سال کا معاہدہ ہے کہ آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، بنو بکر اور بنو خزاعہ کے آپس میں لڑائی، معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور 8ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوتا ہے۔ 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرنے دیتے، مکہ کو فتح فرما لیتے، 17 یوم کے قریب قیام فرماتے ہیں، اور عاشقان رسول وہاں پر رو پڑتے۔ کون والے عاشقان رسول؟ انصاری، بزرگ، بوڑھے، بزرگ روزاروں کا تارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وہ خیمے میں روئی جا رہے ہیں۔ بزرگ صحابہ، کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کو یہاں سے لے کے گئے تھے، ہم نے ایک بات کی تھی، ہمیں یقین ہے آپ پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے، پھر آپ کہیں ہمیں چھوڑ کے اپنے وطن تو نہیں چلے جائیں گے؟ آج وطن آپ کا فتح ہو چکا، وطن آپ کا فتح ہو چکا، آپ یہاں رہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، انصار میرے اندر کا لباس، انصار میرے اندر کا لباس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کیا، حنین کی طرف، حنین والوں نے یہ کہا کہ چڑھتی ان کی ابھرتی یہ تحریک ہے، ان کو ابھی سے دبوچ لو، اور تھوڑا سا مزاحمت کرنی پڑی، اور ساتھ ہی بنو سعد، ساتھ ہی طائف والے، اور طائف والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6,000 قیدی ہوئے منوں کے حساب سے، غالباً 40,000 کے قریب تو اونٹ اور بکریاں ہیں، مال غنیمت، خوب مال غنیمت۔ شام کے وقت یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور تقریباً 10 دن کا یا 6 دن کا قیام ہے۔ اعلان فرمایا کہ کوئی معاہدہ کرنا ہے تو کر لو۔ اسی دور میں، اسی اثناء میں ایک بوڑھی اماں آتی، مجھے اندر جانے دے، نہیں جانے دے۔ کون ہو؟ میں اندر بتاؤں گی میں کون ہوں، مجھے اندر جانے دو۔ کون ہو؟ میں اندر بتاؤں گی میں کون ہوں۔ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کون؟ کہا میں آپ کی بہن شیمہ ہوں، شیمہ اور شیمہ، میں شیمہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محظوظ ہونے کے لیے، فرمایا کوئی نشانی بتاؤ، کوئی نشانی بتاؤ۔ کہا مکی بھائی، الاخ المکی مشہور تھے، مکی بھائی میں نے آپ کو یوں بچپن میں اٹھایا ہوا تھا، 3 سال کے آپ تھے، آپ نے مجھے یہاں گردن پہ چکی لگائی تھی، یہ نشان دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ قیدی بن کے آئی تھی، بعض میں آتا ہے قیدی کو چھڑانے کے لیے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھاتے، چادر بچھانے کے ساتھ شاہی مہمان یہ بنتی ہیں، شاہی مہمان بننے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 2 خادم اور 2 لونڈیاں، مستقل طور پر خادم ان کے لیے۔ اب خاتون، بوڑھی خاتون، پھر بھائی اس شان تک پہنچا ہو، فطرت بھی ہوتی۔ مکی بھائی آپ کو باتیں بتاؤں آپ کے بچپن کی، گاؤں کی بوڑھی اماں، جب بچہ منسٹر بن جائے تو اس نے تو وہ سب سے بات ہی وہیں سے شروع کرنی ہے، تو چھوٹا تھا تو اماں کو تنگ کرتا تھا، تجھے ہم روتے ہوا بھی دیکھتے تھے۔ مکی بھائی میری اماں کہتی ہوتی تھی، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ الاخ المکی کو باہر لے کے چلی جاتی ہیں، دھوپ ہوتی ہے، تو میں اماں کو کہتی تھی اماں آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب بھی میں مکی بھائی کو باہر لے کر نکلی ہوں تو دھوپ نہیں ہوتی، ایک بدلی ہمارے اوپر سایہ کرتی۔
اماں مجھے کہتی مکی بھائی کو اٹھا کے لے کے جاتی ہو، آپ سے اٹھائے بھی جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، مکی بھائی بوجھ نہیں ہوتے، مکی بھائی کسی پر بوجھ بننے کے لیے نہیں آئے، مکی بھائی کو جب بھی اٹھاتی ہوں تو وزن نہیں ہوتا، مکی بھائی رحمتی بن کے۔ اماں کہتی تھی ریور سنبھالو گی یا مکی بھائی کو سنبھالو گی؟ ہم کہتے ہوتے تھے، حارث بھی ساتھ تھے، اس کے والد، پھر عبداللہ، پھر محمد، مطلب یہ عباس رضی اللہ عنہ، حمزہ، اور بھی بہت سارے بچے پھر جمع تھے ان کے گھر میں۔ کہا کہ اماں جب ہم ریوڑ لے کے جاتی ہیں ہم صرف مکی بھائی کو سنبھالتی ہیں، ریوڑ خود بخود ہی سنبھل جاتا ہے۔ جب مکی بھائی کو لے کے نہیں جاتی ریوڑ بکھر جاتا ہے اور ان کو اتنا چارہ بھی نہیں ملتا، ہم مکی بھائی کو لے کے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زارو قطار رو رہے ہیں اور بہن بھی رو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو انتظار کرتا رہا، 6000 قیدی میں نے تقسیم کر دیے۔ اچھا ایسا ہے نماز کے بعد اعلان کر دو کہ ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے، اگر وہ قیدی واپس کرنا چاہیں تو کر لیں۔ عصر کے قریب میں یہ اعلان ہوا، مغرب سے پہلے پہلے سارے قیدی مکی بھائی کی گفٹ حضرت شیمہ لے کر واپس چلی گئی تھی۔ 6000 قیدی۔ یہ رضاعی بہن کی قدر کی جا رہی ہے۔ یہاں آج محمدی اور امتی جو ہے حقیقی بہن کو نوچ رہے ہیں، خونی بہن کو نوچ رہے ہیں ہم سارے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہتوں میں سے ایک چاہت تھی، کیا حقیقی بہن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں میں سے ایک چاہت ماں کی بڑی تھی کہ میری ماں مجھے دیکھے، اور ماں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں میں سے ایک عجیب منظر کشی فرماتے، فجر کی نماز میں پڑھا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد نبوی کی کچی دیوار پہ میری ماں ٹھوڑی رکھے اور مجھے دیکھے کہ میرا بیٹا کیسی تلاوت کر۔ مشکلات سے گزرے تھے، مکی زندگی آگ کی چکی سے نکلے تھے، اور مدینۃ المنورہ میں جان نثار اشاروں پہ ٹوٹتے تھے، تو دل تو کرتا ہے ماں تو دیکھے، ماں تو میری دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لاج ماں اور بہن کی رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے اور تھوڑا سا اطمینان ہوتا، پروجیکٹ مکمل ہوئے۔ یہی ہوا تھا نا کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ میں ساری ٹینشن مکہ والے تھے، مکہ فتح ہو گیا، اب تو سکون ہے۔ ہوئی 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 تبوک کا معاملہ ہوا تو کیسی ڈانٹ پڑی۔ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ڈانٹ پلائی۔ تمہیں پتا ہے کچھ چند مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو سمجھا کہ معاملہ پروجیکٹ کلوز ہو چکا، اب سارے معاملات ختم ہو گئے، اب دوبارہ سے ہمیں جانا ہے، چلو جانا ہی تھا تو مہینہ 2 مہینے چھٹی ہی مل جاتی۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ ڈانٹ پلا دی۔ اور اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ بھائی بات سن لو، سیدھی صاف سی 2 ٹوک سی گفتگو سن لو، وہ یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ایک شخصیت 3 لوگ تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ کی مدد مکڑی اور جالا اور وہ انوائرمنٹ ہم نے دیا تھا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ وہ والا نقشہ یاد کرو، آج اگر تمہیں کسی پروجیکٹ پہ دینی پہ کھڑا کیا جا رہا ہے تمہاری سعادت ہے، غزوے کے لیے تمہاری سعادت، مسجد میں آپ پڑھ رہے ہو تمہاری سعادت، مدرسے میں پڑھ رہے ہو تمہاری سعادت، دین کے لیے شہید ہو رہے ہو تمہاری سعادت، حافظ قرآن بن رہے ہو تمہاری سعادت، مسجد تم نے بنائی ہے تمہاری سعادت، اور تم نے 4 پیسے مسجد کا بل دیا تمہاری سعادت۔
اللہ کو تمہاری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ چاہے تو دوسری مخلوقات سے بھی لے سکتے۔ دوسرا سال آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 300 اصحاب کے ساتھ حج کے لیے بھیجتے۔ پھر حجۃ الوداع پہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، بھائی بتا دو کون کون ہمارے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ حج کے لیے کوئی تیار ہے تو ہم اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جو خبر پھیلی، مضافات میں خبر پھیلی، مدینے میں خبر پھیلی۔ جمعرات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں، براء بن عازب بھی فرماتے ہیں، مدینہ سے ذوالحلیفہ تک جب ہم نے دیکھا تو 1,14,000 تقریباً لوگ مدینہ سے قافلے میں شامل تھے۔ اچھا، 1,14,000 کا آپ کو تھوڑا سا اہمیت نہیں ہوگی، میں اس کو تھوڑا سا پس منظر میں جاتا ہوں کہ 1,14,000 اس دور کے لیے کیا تھا۔ مکۃ المکرمہ کی ٹوٹل آبادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں تقریباً 10,000 ہے۔ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ پہ 10,000 چڑھایا، کم بھی ہو سکتی تھی، تعداد زیادہ بھی کرنا چاہتے تو کرتے، برابر کی 50 لاکھ کی آبادی پہ 50 لاکھ فوج چڑھا دو، ایسی کی تیسی کوئی جو ہے نا پر مار کے دکھائے، اس لیے تو 10,000 پہ 10,000 چڑھا دی تھی، جس پہ کیا ہوا تھا کہ کسی نے پر بھی نہیں مارا، اور آسانی کے ساتھ مکہ فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت کی سپر پاور جو ہے وہ فتح کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی محنت، 140 سے لے کر 250 کی روایات ملتی ہیں اتنے مسلمان تھے۔ 13 سال پہلے 150 نفوس لے کر آنے والا اللہ کا پیارا نبی مدینۃ المنورہ میں 10 سال کے بعد حاجیوں کا قافلہ 1,14,000 کا، سلام ہو ایسی ذات کو۔ اور صرف انسانیت سازی نہیں تھی، گہما گامی کا لشکر، نقشہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ ایک سال میں 4 غزوات ہیں، 15 سرایا ہیں، 13 سرایا ہیں، 11 سرایات ہیں، اور مینجمنٹ سسٹم علیحدہ ہے، تعمیر انسانیت کے پروجیکٹس علیحدہ ہیں، تعمیر مساجد کے پروجیکٹس علیحدہ ہیں، پھڈے علیحدہ ہیں، منافقین کی پروپیگنڈے علیحدہ ہیں، اور منافقین نے جو کچھ کیا، سیرت طیبہ پڑھ لیں، قیامت کی صبح تک غیر اب بھی اتنا کچھ نہیں کر سکتا۔ صبح کے وقت میں مسلمان ہو جاؤ، شام کو وقفرو آخرہ ہو، شام کے وقت میں کہہ دو یہ وہ والے نبی نہیں۔ اتنے بڑے عجیب و غریب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات طیبہ۔ تو آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ ربیع الاول اس مناسبت سے جو علماء کرام ہیں، کچھ کتابوں کا تعارف بھی ہو جائے گا، ہم سیرت طیبہ کا بالاستیعاب عشق کے ساتھ مطالعہ کریں۔ جو مساجد کے ساتھ متعلق ہیں وہ پبلک کو پڑھائیں، جو عوام الناس میں سے ہمیں بزرگ نظر آ رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو سنیں، یہاں پر مکمل مستقل طور پر مولانا خبیر صاحب کوئی سلسلہ شروع کریں سیرت طیبہ کا ربیع الاول میں، کسی نماز میں سلسلہ وار، وہ اپنے گھروں میں سمجھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا تاج میر صاحب نہیں بتلاتے کہ میں اپنے گھر میں نے سلسلہ شروع کیا تو آخر میں بچے رونے لگ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دنیا سے گئے کیوں ہیں؟ دبئی میں تھے، پروگرام وغیرہ، ایک گھر میں رکے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں کہتے کہ میں صبح ہر روز اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے سیرت پڑھاتا ہوں، رو بھی پڑھتا ہوں۔ اس کا بڑا کاشف بھائی تھے وہاں کے، بڑا ان کا ایمان، رو پڑھتے تھے بات کرتے ہوئے، پھر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کیوں روئے؟ پھر روئے، کہتے بچوں نے کہا بابا جانی کل چھٹی ہے، کل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوانے لے چلیں، کل چھٹی ہے، کل ہمیں اتنے پیارے جن کے بارے میں آپ نے بتلایا، آپ قطع نظر عام بندے کو جس نے کسی مذہب کو نہیں پڑھا، آپ ان کو کہیں کہ ایک ذات کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں جی، کہ وہ جب پیدا ہوئے تو 4 دن کے بعد 4 سال کے لیے کہیں چلے گئے، پھر کیا ہے 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلا گیا،
10 سال کی عمر میں چچا چلا گیا اور یتیمی کی حالت میں مزدوری تک کی، اور جب شادی ہوتی ہے تو 28 سال میں ایک بچہ، 30 سال میں دوسری بچی، 31 سال میں تیسری بچی، 33 سال میں جو ہے چوتھی اولاد تیسری بچی بنتی ہے، اور 31 سال میں ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہے، 41 سال میں حضرت فاطمہ الزہرا، اور ان تمام بچیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شادی ہوتی ہے، اور فاطمہ الزہرا کے علاوہ تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دفناتے ہیں۔ 25 سال تک کی عمر کسی بیٹی کی نہیں ہے، 29 سال سے پہلے تمام بچیاں چلی جاتی ہیں، اور اپنوں نے یہ کیا، غیروں نے یہ کیا، اور پھر ایسے اخلاقیات والی ذات تھی تو وہ کیا کہیں گے، مجھے ملوا دیں، کہ سب سے مغموم اور سب سے مشقت والے تو پھر وہی ہوں گے، ان کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ بچہ پیدا ہو 28 سال کی عمر میں اور 15 سال کا بچہ چلا گیا، پھر جو ہے وہ 38 سال میں ہوا، وہ بھی 15 ماہ میں وہ بھی چلا گیا، 15 سال شاید میں بول گیا۔ ایسے ہی ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی پاؤں پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، انا لمحزونون بک یا ابراہیم، کیسے روئے۔ تو یہ ایک جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں آپ کے سامنے اس والی چیزوں کو ہٹ کے سیرت طیبہ کے جو علمی پہلو ہیں ان پہلو میں سے کتب سیرت کا تعارف کروا دیتا ہوں تھوڑا بہت، اور کس درجے میں کون سی کتاب مناسب رہے گی اس کے حوالے سے چیز پیش کر دیتا ہوں، اور جو مساجد والے احباب ہیں ان کے لیے چند چیزیں پیش کر دیتا ہوں۔ سیرت طیبہ کے سیرت نگاری کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں کہ سیرت نگاری کا جو سلسلہ شروع ہوا مستقل طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سیرت نگاری کے بانی ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ مجھے بتلائیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو گھریلو زندگی اس کے بارے میں مجھے بتائیں، تو انہوں نے مستقل طور پر واقعاتی سیرت کو ترتیب دے کے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو عروہ بن زبیر صحابہ کرام میں سے جو سیرت کا جو سلسلہ ہے اس کے بانی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کتابی شکر مستقل طور پر جتنے لوگوں نے سیرت طیبہ یا حدیث کے اوپر کام کیا ان کی تعداد محاضرات سیرت میں تو 16 لاکھ سے بھی زائد کی لکھی ہے، 6 لاکھ بھی آتی ہے، 16 لاکھ بھی آتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے مختلف اسالیب ہیں، کتنے لوگوں نے کام کیا اور کتنا کام کیا، سیرت طیبہ پہ لامحدود کام ہوا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ایک نقطے کی گفتگو بات پیش کر دوں، وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پہ خوب کام ہوا، ریسرچ کا بہت کام ہوا، تحقیق کا بہت کام ہوا، لیکن معذرت کے ساتھ کہوں یا خوشی کے ساتھ کہوں، یہ خوشی والا ہی پہلو ہے، بہت کام ہوا، لیکن لائبریری سے لائبریری ہوا، تحقیق سے تحقیق ہوا، کتاب سے کتاب ہوا، ریسرچ سے ریسرچ ہوا۔ سیرت طیبہ کا عوام الناس میں یا خواص میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آپ ہی بتائیں گے کتنا ہوا۔ جب یہ پہلی کتاب مجھے حضرت یہاں پر حضرت کے وہ بھی ہیں، یوں سمجھ لیں نائب بھی مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فیصل آباد میں یہ کتاب دیکھی تو بہت خوش ہوئے، میں طالب علم درویش سے کام کری جو قابرین نے بہت محبت دی، بہت خوش ہوئے۔ مطلب کہیں جا رہے تھے ان کو پتہ چلا تو ادارے میں ہی تشریف لے آئے اور کتاب دیکھی، فرمایا کہ یہ تو میری اتنی سالوں کی درینہ چاہت تھی جس پہ آپ نے کام کی۔ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ شاید وہ مدرسے میں بھی سیرت کا سلسلہ وہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں میں بچوں کو مستقل پڑھاتا، پھر مشقیں اس کی دیکھیں، پھر تفصیل کے ساتھ کافی چیزیں حضرت دیکھتے رہے، پھر بعد میں ویڈیو ریکارڈ بھی کروائی، حوصلہ افزائی بھی کافی دی۔ ظاہر ہے کہ میری نااہلی کمزوری مستقل طور پر
بزرگوں کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رابطے میں خود بخود، ورنہ روزانہ ان کی براڈ کاسٹ آتی ہے، ان کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، خود بخود جان بوجھ کے حضرات کو جو ہے ان کی تکلیف نہ دینے کی غرض سے رابطہ نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت مولانا خبیب صاحب اور ان سے بھی جب ملا تو خوشی بھی ہوئی۔ مقصود کہنے کا کیا ہے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت طیبہ کی جو عوامی ترتیب اور لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کی ترتیب، سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، واقعاتی سیرت میں وہ، اور پھر واقعاتی سیرت سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر اس کے مختلف اسلوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محدثانہ اسلوب ہے اور مؤرخانہ اسلوب ہے۔ مؤرخانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ تاریخی واقعات۔ اچھا، تاریخی واقعات میں یہاں پر اہل علم موجود ہیں۔ جب ہم تاریخی واقعات، اس میں فقہ سیرہ کو شامل نہیں کیا کہ کتاب کے آخر میں ہونا چاہیے تھا کہ اس سبق سے ہمیں کیا دروس مل رہے ہیں، جان بوجھ کے شامل نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مستقل طور پر تو اس پہ فقہ سیرہ جس کو کہتے ہیں نا فقیہانہ اسلوب، اس پہ کام ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ مؤرخانہ اسلوب سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ عشق اور محبت کا ہوتا ہے، اور اس کو فقہ سیرہ ساتھ میں نہ دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے احباب بیٹھے ہیں اپنی علمی، اپنی عشقیہ سطح کے مطابق اس سے بات کو لے لیں گے، ورنہ اگر لکھ دیا تو اس کے مطابق ان کو وہی چیز لینی ہوگی۔ تو اسلوب ہے، ان اسالیب میں سے محدثانہ اسلوب ہے۔ محدثین کی تو اپنے دور حدیث والے حضرات بیٹھے ہیں، وہ تو کسی کو کھسکنے بھی نہیں دیتے، کھنگنے بھی نہیں دیتے، ضبط ہو، عدل ہو، اور یہ ہو اور یہ ہو، ایک پورا سانچہ ہے، اس سے گزرے گا تو پھر ہے۔ ہجرت کو بیان کریں، ہجرت کو بیان محدثانہ اسلوب میں وہ واقعے کو نہیں دیکھتے، واقعے کی سند کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر جو سیرت کا اسلوب ہے، سیرت کے اسلوب میں یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کو تسلسل کے ساتھ لایا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ اس درجے کی سند کے اوپر بات تو نہیں کی جاتی، لیکن بے سند بھی نہیں ہوتی۔ وہ پیمانے تو نہیں ہوتے لیکن بے سند بات بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے ادیبانہ اسلوب، بات تو چل رہی ہوتی ہے لیکن اس بات کو ادب کا سانچہ دے دینا۔ اور بلاغت والا اسلوب، تو بات تو چل رہی ہے، تو اس میں تقاسیم سیرت نگاری میں اسالیب مختلف آتے رہیں گے۔ آپ حضرات میں سے بھی جو 4 5 6 کتابیں مطالعہ کریں اور اوپر کی کتابیں مطالعہ کریں، آپ خود سے کورس بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں، سیرت کے اوپر اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے اور برکت کے لیے خوب کرنا چاہیے۔ تو یہ کتاب عوام الناس کے لیے، پہلے اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ عوام الناس کے لیے یہ کتاب ہے، اس کے موبائل اپلیکیشن آپ کو پلے اسٹور سے بھی فری میں مل جائے گی۔ اس کا LMS سسٹم سے آپ اپنے کالج یونیورسٹیز کے یا بیرون ممالک اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو لنک اگر ویب سائٹ کا دیں گے تو وہ آٹو میں اس کی تعلیم حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی آڈیوز، ویڈیوز اور جغرافیہ جو آپ نے دیکھ لیا وہ آپ کو وہی پلے اسٹور سے آپ کلک کریں گے، آپ کو وہاں پہ مل سکتا ہے۔ آپ اپنی USB میموری کارڈ وغیرہ مولانا کو دے دیں گے، ڈیٹا ان کے پاس آ جائے گا، وہ والا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ سبقوں کی ترتیب پہ حوالہ جات کے ساتھ اور سنوات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کورس عوام الناس کے لیے ترتیب دیا گیا۔ اگر اس کو درجہ ثالثہ میں داخل نصاب کیا جائے اور بنات میں کسی درجے میں کیا جائے تو یہ بہت مناسب کتاب رہے گی۔ اسی کتاب کے آخر میں کچھ کتابوں کا تعارف دے دیا گیا، انہی کتابوں سے ہی آپ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ لیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ العزیز دوسری چیزیں بھی پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ سیرت ابن اسحاق اولین کتابوں میں سے ہے، اور جتنے بھی بعد کے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے ابن اسحاق کو ہی ماخذ بنایا ہے، اور 8ویں صدی عیسوی میں یہ تصنیف کی گئی اور اسی سے ہی سارے لیتے ہیں۔ ابن اسحاق سے پہلے منظم طور پر کام بظاہر نہیں ملتا۔ سیرت ابن ہشام، یہ دونوں پلر ہی آتے ہیں، جہاں پہ ابن اسحاق کا آتا ہے ابن ہشام کا بھی آتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ابن اسحاق میں انہوں نے سارا کچھ جمع کیا، انہوں نے مزید اس میں سے مزید چھوٹی سی چھانٹی کی
اور اس کو مزید بہتر اور منظم کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ مواد ملتا جلتا ہی ان دونوں میں پایا جاتا ہے۔ ان دونوں میں مواد پائے جانے کے ساتھ یہی ہے، ہم قطعاً آج کے جو ہم بچے لوگ ہیں یا سافٹ ویئر کی مدد سے یا کیلکولیٹر کی مدد سے حساب کتاب والے جو لوگ ہیں، پرانے لوگوں کے حساب کتاب کو کراس کر دیتے ہیں۔ کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی تحقیق، اپنا ریسرچ، اپنا جو بھی پیش کرنا ہے وہ آپ کو مبارک، لیکن یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو، بڑوں کی اور ان کی قربانیوں کو کانٹا نہیں پھیرنا چاہیے کہ انہوں نے تو رتب و یابس جمع کر دیا، اس طرح کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ دعائیں دیں ان کو جنہوں نے پرائمری پاس کروایا، آپ میٹرک تک پہنچے تھے، میٹرک میں پہنچ کے پرائمری والے استاد کو، یا یہ ہے کہ عالم بننے کے بعد ناظرے والے اور نورانی قاعدے والے استاد کی صفات پہ نظر ہوں گی تو پھر برکت نہیں ہوگی۔ دعا دیں نورانی قاعدے والے اس یوں کہہ لیں کہ بے ترتیب سے پڑھانے والے استاد کو، جس نے ترتیب کا سلیقہ دیا ہے، اپنے بڑوں کی اور اپنے پچھلے والوں کی خاص طور پر علم کے میدان میں قدردانی، الفاظ کا چناؤ اور تعبیر کا چناؤ بہت بہترین اور سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ الشفاء بتعریف المصطفیٰ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی ایاز کی یہ کتاب ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت خوب ٹپکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تحریر تو ہوتی ہے لیکن تحریر کے ساتھ عشقی انداز بہت ہی زیادہ حسین پایا جاتا ہے۔ المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، یہ علامہ قسطلانی کی اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تقریباً شروحات میں 5 سے 6 شروحات لکھی گئی۔ اگر 6 جلدوں پر یہ کتاب ہے تو 8 جلدوں کی مختلف علماء نے ان کی جو ہے وہ تشریحات لکھی ہیں۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے سیرت کورس ہے، یہ میں کہوں کہ 80% یا 85 یا 90% یہ ساری کی ساری المواہب اللدنیہ سے ہی لی گئی ہے، کیونکہ وہ تفصیلی طور پر ہے تو ان سے تھوڑا تھوڑا لے کر تو امہات الکتب سے اس کو ماخذ ایک کتاب کو ہی بنایا گیا۔ 3 سے 4 کتاب دلائل النبوہ، اور کیا کہیں کہ باقی جو ہے وہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان سے لے کر 3 سے 4 کتابوں کا ہی یہ مجموعہ ہے۔ زاد المعاد، دلائل النبوہ اور طبقات ابن سعد، شمائل ترمذی، اس میں عملی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس میں مورخانہ انداز اور مورخانہ جو احادیث میں آتا ہے، اصحاب السیر، اصحاب المغازی، اصحاب الایام، ان ناموں کے ساتھ سیرت بیان کی گئی، لیکن ان حضرات کے بعد سیرت کے لیے مستقل طور پر فن بنا دیا گیا، ورنہ احادیث میں بھی پہلے سیرت کا نام کتاب المغازی کے نام سے سیرت ہی بیان کی جاتی تھی۔ شمائل ترمذی کی ایک ایک چیز میرے خیال میں دور میں پڑھائی جاتی، ہم جو ہے نا وہ حسنین کے اس سے نصاب سے ہیں، وفاق المدارس سے نہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ سیرت النبی شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بات چیت تو سیرت مصطفیٰ سے ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس میں پہلو ہے، اس سے جو میں نے تھوڑی سی چیز اخذ کی ہے ان کا مقدمہ پڑھنے کے بعد، اردو میں یہ پہلی کتاب ہے، اردو میں یہ پہلی شاہکار کتاب ہے، دس دیٹ، دوسری تیسری علمی لوگ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ان کے مقدمے سے یہ چیز ہوئی، سیرت طیبہ ایسا موضوع ہے جو ہر قسم کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہر قسم کی ضرورت سے مراد تزکیے کی ضرورت بھی، امانت کی ضرورت بھی، صداقت کی ضرورت بھی، امن اور اخلاقیات کی ضرورت بھی، اور بلاغت، فصاحت اور سمجھداری، فقیہانہ اور فہم کی ضرورت بھی پوری کرتے۔ اور خود فرماتے ہیں کہ دوسرے سال میں خانقاہ میں گیا اور جا کر میں نے اپنے تزکیہ کے اسباق پورے کیے، سیرت طیبہ کی برکت تھی۔ ضیاء النبی مختلف، کیونکہ یہ یونیورسٹیز اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، کیونکہ جب میں دوسرے پہلو سے کرتا ہوں تو اس موقع میں بہت حضرات نالاں بھی ہوتے ہیں، کچھ نے لکھا بھی، کچھ نے آمنے سامنے ہو کے اچھی سی اصلاح بھی کی، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی تعارف کروانے کے لیے کوئی مطلب یہ ہے کہ اسلوب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اسلوب وہ جو حضرت مولانا زید الراحتی صاحب والا، کمال کا اسلوب، ٹینشن ہی کوئی نہیں، کوئی کوشش آج کے دور میں بھی کر لینا ان کی طرح گزارنے کی نہیں ہوتا۔ پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو بہرحال سفر نہیں ہوتا، وہ ہر بدھ پہنچے ہوتے ہیں فیصل آباد اور کہیں پہ، مطلب اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ ایک جھلک سیرت طیبہ کی عملی زندگی حضرت کو دیکھ لیں، آپ تو بہت خوش قسمت ہیں،
اور جو دوسرے شہروں میں وہ صرف چند 15-20 منٹ دے کے آتے ہیں، وہ پورا پورا سال یاد رکھتے ہیں، اور آپ کو تو میرا خیال میں وہ پورا پورا سال ہر روز کا ٹائم دیتے ہیں۔ سیرت سرور عالم اصح السیر یہ ریمنڈ کے جو مدرسہ عربی ہے ان کے داخل نصاب بھی ہے، ایک مختصر اتنی ہی کتاب ہے اور بہترین کتاب ہے ابو البرکات رحمہ اللہ۔ اور اصح السیر یہ ہے کہ کیونکہ سیرت کی کتابوں کی جب تفصیل میں جاتے ہیں تو ایک پہلو سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، پریشانی یہ ہے کہ کون سی چیز بیان کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، کون سی لینی ہے کون سی نہیں لینی۔ تو اصح السیر میں یہ چیز تھوڑی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ یہ چیز بیان کر سکتے ہیں، مختصر پیرائے میں انہوں نے ان کو بیان کیا۔ النبی الخاتم، سبحان اللہ، عشق پیدا کرنے کے لیے النبی الخاتم کا مطالعہ۔ ابو مناظر حسن گیلانی ان کا ویسے بھی قلم جو ادیبانہ چلتا ہے تو جو روٹی نیند سارا کچھ بھلا دیتا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر جب لکھا قلم تو بہت، محمد العربی اور محسن انسانیت، عہد نبوت کا تمدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے ماضی قریب میں ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت کام کیا، اور ایک منارہ تھے یہ سیرت طیبہ کا، اور سیرت طیبہ کے جہاد کے اوپر ایک سند کی حیثیت وہ شخصیت ہی رکھتے تھے۔ بہرحال 2 سال پہلے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، انڈیا سے پاکستان میں تقریباً ہر سال ہی تشریف لاتے ہوتے تھے۔ جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں ان سے جو ان کے دروس اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع بھی ملا۔ دروس سیرت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ جو سامنے ہے، اور ساتھ میں فقہ السیرہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دروس السیرت ان کی سعید البوطی کی ہے، اور فقہ السیرہ رمضان البوطی کی۔ اور فقہ السیرہ میں وہ ایک کتاب ہی ہے، عربی میں ہے، ترجمہ اس کا ہوا ہے، اس کا جو ذوق والے طالب علم ہے وہ ضرور مطالعہ کریں۔ رمضان البوطی کی فقہ السیرہ کمال کے نکات بیان کر گئے۔ جب انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بچپن میں کیوں چلے گئے، اس میں کیا فقاہت اور حکمت ہو سکتی ہے، کمال کا نقطہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد بچپن سے چلے گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئیں، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، اور کفالت میں چچا کی رہے۔ چچا نے ان کے مذہب کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ آنے والی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ یہ وہ بچہ اور نوجوان ہے جس کو نہ باپ نے پڑھایا، نہ دادا نے پڑھایا، نہ والدہ نے پڑھایا، ایک چچا تھا جس کی کفالت میں رہا، چچا نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور یہ علوم آئے ہیں تو صرف اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ فقہ السیرہ ہے۔ پھر ایک ایک پہلو پہ رمضان البوطی کی فقہ السیرہ۔ الرحیق المختوم سے تو آپ متعارف ہوں گے، دور جدید میں تقریباً مشہور اور معروف، اور عصری علوم اور عصری تعلیم والوں میں سب سے زیادہ مطالعہ ہونے والی کتاب۔ سیرت کورس یہ ابتدا سے انتہا تک جو ہے باحوالہ اور مسترد اسباق کی شکل میں تدریسی انداز میں یہ کورس جو آپ کے سامنے اس کا یہ تعارف ہے، اور اخلاق النبی، اسوہ حسنہ، اور ان تمام میں اس میں نہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ جب دوسرا تعارف کرواتا ہوں اس میں آ جائے گی۔ عام طور پر سیرت مصطفیٰ طالب علم ضرور پڑھیں، جو کاندھلی صاحب رحمہ اللہ کی ہے اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ کہ عملی طور پر وہ کتاب بہت ہی مناسب ہے۔ آپ طالب علم ہیں تو آپ کو اب وہاں دیکھنے کی بجائے املا کرواتا ہوں کہ پہلے سال میں کون سی ہونی چاہیے، دوسرے سال میں کون سی ہونی چاہیے۔ اب وہ دکھاؤں گا نہیں، آپ لکھیں گے اور میں بتاؤں گا کہ پہلے سال میں درجہ اولا میں آپ مطالعہ کہہ لیں، یا آپ کی تعلیمی کمیٹی اور تعلیمی جو مشاورتی مجلس ہے ان کے سامنے رکھنے کے لیے درجہ اولا میں سیرت خاتم الانبیاء، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم، ہر درجے میں تقریباً 3 کتابیں میں عرض کروں گا، آپ اپنے طور پر اس کو لے سکتے ہیں۔ کچھ کتابیں جو ہیں وہ تینوں ہی آ سکتی ہیں، کچھ کا تعلق عملی طور پر ہے، کچھ کا مطلب وہ آپ خود ہی اس کے مزاج، ان کتابوں کے مزاج سے واقف ہو جائیں گے۔ تیسری کتاب رحمت عالم، مولانا سید سلیمان ندوی کی،
جی اولا کی الصف الاول الدرجۃ الاولی کون کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ جی رحمت عالم. جی الصف الثانی درجۃ الثانیہ سیرت سرور کونین مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ. دوسری کتاب نور البصر فی سیرت خیر البشر مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ علیہ، قصص الانبیاء والے. اوکھا نام فی سیرت خیر البشر، فی سیرت خیر البشر. جی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ، جنہوں نے قصص الانبیاء لکھی. قصص القرآن، قصص القرآن ہے. رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری، مطالعے کے قابل ہے. الصف الثالث ثالثہ میں کون تین کتابیں اور النبی الخاتم مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ. سیرت کورس مصنف علیہ الرحمہ آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں مصنف مؤلف الرحیق المختوم مبارک پوری صاحب کی، درجہ ثالثہ میں کی جا سکتی ہے. الصف الرابع چوتھا سال سیرت مصطفیٰ شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ. محاضرات سیرت ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب. خطبات مدراس، مدراسی ہے یا مدراس ہے؟ مدراس ہے. پڑھی ہوتی ہے تو خطبات مدارس ہی پڑھا جاتا ہے. شروع میں بھی مدارس ہی پڑھتا، مدرسے والوں کے لیے یہ خطبے دیے گئے، بعد میں پتہ چلا مدراس ہے. تین کتابیں ہوگی. الصف الخامس جی رابع تک کی دوبارہ بتاؤں، سیرت مصطفیٰ، محاضرات سیرت، خطبات مدراس. الصف الخامس نشر الطیب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ. السیرت النبویہ مولانا ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ. یہ تین کتابیں دوبارہ دہرا دوں، نشر الطیب، اسوہ رسول اکرم، السیرت النبویہ. الصف السادس عہد نبوی کا تمدن ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب. جی دوبارہ عہد نبوی کا تمدن ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب. فقہ السیرہ رمضان البوتی رحمہ اللہ. اصح السیر عبدالرؤوف داناپوری رحمہ اللہ. عہد نبوی کا تمدن، فقہ السیرہ، اصح السیر. جی دوبارہ ٹھیک ہوگی. عہد نبوی کا تمدن ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب. فقہ السیرہ رمضان البوتی. اصح السیر ابو البرکات عبدالرؤوف داناپوری رحمہ اللہ. الصف السابع مشکات، جس کو آپ مشکوت شریف بھی پڑھ سکتے ہیں.
تباہ والوں نے اچھا آسانی کر دی. طالب علم سے استاد نے پوچھا نا امتحان لینے کے لیے کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہتے میں نے مشکوت شریف پڑھی ہے. کہتے اچھا کتاب الزکوت سے پڑھو. مشکوت تو پھر زکوت. الصف السابع دلائل النبوہ امام ابو بکر احمد بن حسین دلائل النبوہ للبہقی رحمہ اللہ. المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ. المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ. دم میں دم پریشان ہو رہے. میں نے کہا ابھی تو اور آپ نے دم نہیں دکھے. گردان پڑھ کے بھی چھو کرتے ہیں. ان کا علامہ قسطلانی رحمہ اللہ اور ان کی شروحات علامہ زرقانی رحمہ اللہ کی شرح بہت بہترین ہے. زاد المعاد ابن قیم الجوزی الصف الثامن الصف الثامن جس کو دورہ کہتے سیرت حلبیہ علامہ حلبی رحمہ اللہ اتنا ہی لکھ لیں. سیرت ابن ہشام سیرت ابن اسحاق تفصیل جو ہے وہ ان کی مصنفین کی اور ساری اس میں آ چکی ہے اس لیے ابھی نہیں بتلا رہا. الشفاء بتعریف المصطفیٰ طبقات ابن سعد شمائل ترمذی یہ 6 کتابیں ان میں سے کوئی کتاب بھی دورہ حدیث میں مطالعہ کی جا سکتی ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اولا سے آپ وہ کتابیں مطالعہ کرتے آ رہے ہیں. تو اس کی جو اردو کتابوں کی جو ترتیب ہے اس کے اوپر نیچے عربی کی وہ میں نے لی تھی. میرے پاس وہ دوسرے اس میں ہے دارالعلوم کراچی کے استاد ہیں اب نام میرے ذہن سے نکل گیا. انہوں نے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے رکھی تو انہوں نے اس ترتیب سے اولا کی کتابیں ساتھ میں عربی کی کتابیں پھر ثانیہ کی پھر عربی کی کتابیں تو اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو کی تقسیم میں نے کچھ کر دی. اس کا تھوڑا سا درجہ بڑھاتے ہوئے جو عربی کی اور دوسری کتابیں دوسرے درجات کے لیے آگے پیچھے کر لیں. یہ صرف ذوق اور ہمیں دوسری کتابوں کو تعارف کے نام تک کا تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ کم از کم 8 سالوں میں سیرت کی 8 کتابیں مطالعہ نہ بھی کریں 8 کتابوں کا نام تو ہے مزاج کے ساتھ. چلو 3 کتابوں کا ہی آ جائے. یہ صرف اس پہلو سے آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کی ہے. آج کی جو گفتگو اس گفتگو کا ایک پہلو اور جو میں 5-7 منٹ میں رکھنا ضرور چاہوں گا کیونکہ اگر میں نے وہ نہ رکھا تو یوں سمجھ لیں کہ مزہ نہیں آئے گا. جس کی سلائڈ تو نہیں ملی یہی سامنے آیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سیرت کورس صرف وہ مسجد میں ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں. سلائڈ اسی سے بنی گئی ہے میں صرف یاد دہانی کے لیے. مسجد میں سیرت کورس پڑھانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ درس قرآن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے یا یہ ہے کہ 8-10 دن کے لیے ربیع الاول میں درس قرآن کو سٹاپ کر کے سیرت طیبہ کا مستقل طور پر شروع کر دیا جائے. ایک صورت میں یہ ہے کہ سلسلہ وار آپ چند منٹ کسی مستقل نماز میں درس قرآن اور درس حدیث آپ کا چلتا رہے کسی اور نماز میں ربیع الاول پیکج دے دیں اور اس میں آپ بات کر لیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ یا مسجد میں مستقل طور پر اس طرح کا ماحول بنا کے سیرت طیبہ کو پڑھایا جائے. اور مدرسہ بنین میں یہ ہے کہ شعبہ کتب میں درجہ ثالثہ میں تھوڑی سی گنجائش ہے تو اس میں مستقل طور پر 1 سہ میں سیرت اور سیرت میں جو بھی کتاب تعلیمی کمیٹی اوکے کرے اس میں آپ پڑھا سکتے ہیں. اور 1 سہ میں ختم نبوت کورس اور 1 سہ میں انہی کی جو دہرائی ہو جائے تو آدھا گھنٹہ بھی پورا سال مل جائے تو یہ چیزیں کور ہو سکتی ہیں. شعبہ حفظ القرآن میں یہ ہے کہ سیرت طیبہ ربیع الاول میں
5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ سے زیادہ ان سے ٹائم نہ لیا جائے۔ واقعاتی سیرت آج یہاں تک گفتگو، پھر آگے، تو جو درجہ حفظ القرآن کے بچے ہیں ان کے سامنے بھی سیرت طیبہ آ جانی چاہیے۔ بنات کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بنات کا نظام جانتے ہیں اور ان کے سسٹم سے واقفیت رکھتے ہیں تو وہ ان کو بنات کے کسی بھی درجے میں سیرت طیبہ کو مستقل طور پر کوئی کتاب ہو جانی چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ بنات کے مدارس میں عوام الناس جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے مستقل طور پر سیرت کورس اور سیرت کورس کتاب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کو ضرور جوڑا جائے ربیع الاول کے عنوان سے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں اتنا آسان ہے کام کرنا جتنا کہیں اور نہیں۔ تھوڑی سی محنت سے یہ ہے کہ ان میں یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی ایک وقت ان کی اسمبلی میں لے لیں، یا یہ ہے کہ کالج یونیورسٹیز میں آپ تھوڑا سا وقت اجتماعی طور پر لے لیں، یا یہ ہے کہ ان کا کوئی سوالات کا مقابلہ کروا لیں اور ان کے مشقوں کے اوپر آپ اعلانات اور انعامات کر دیں۔ تو ایسے ہی یونیورسٹیز میں سیرا چیئرز کے نام سے جو ہے وہ ان کے کچھ نہ کچھ پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ آپ فلاحی طور پر ان کی وہ ایکٹیو کر دیں تاکہ بھئی آپ کے یہ سارے کام آپ کریں گے، تنخواہ تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، اس میں خدمت ہم کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو صرف تعارف بھی کروا دیا جائے کہ یہ جی لنک ہے اور یہ ویب سائٹ ہے اور یہ اس طرح سے ہے تو اتنا بھی کافی ہے، تو وہ گوگل سے ویسے بھی بہت کچھ لیتے ہیں۔ ویسے لیتے نہیں ہیں، گوگل سے لیتے ہیں اور امام صاحب کو ٹینشن دیتے ہیں۔ تو آپ ان کو اگر اپنے لنک دے دیں گے تو وہ جو ہے وہ علماء کو بھی سننے والے بن جائیں گے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جس میں گزارش کی، سیرت کا جہاں کہیں بھی پروگرام ہم رکھیں، جہاں کہیں بھی گفتگو ہو تو وہاں پر درود السلام کا مستقل طور پر ماحول بنایا جائے، درود السلام کا ماحول بنایا جائے۔ 5-7 منٹ وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، کہیں بھی ہے، تاکہ گفٹ اور تحفہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اور اجتماعی شکل کا کمال کا یہ تحفہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ میرے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نے پیک کیا اور چلا گیا۔ پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نے پیک کیا پھر چلا گیا۔ اتنا بڑی پیکنگ اور کیا کمال کا درجہ، جو گجرانوالہ میں بیٹھ کے مدینہ المنورہ تک لینوں کی لینیں لگا دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ بیٹھ گیا کہ تسلی کے ساتھ پڑھ لیں تو سب کا ہول سیل میں جمع کر کے لے جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ نماز کے آداب ہیں، قرآن کے آداب ہیں، کلاس کے آداب ہیں۔ ایک گرا ہوا مسلمان بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی بھی پیکنگ ہو کے وہاں پہنچ جاتی۔ تو درود السلام کا اہتمام۔ آخر میں ہم درود السلام پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ احباب کے کوئی سوالات ہوں تو ان کا جوابات کی کوشش کی جائے گی۔ جی سوالات؟ ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں کیونکہ جواب دینا ہماری مرضی ہے۔ جی گزارش یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں داخلہ ربیع الاول، ہجرت مدینہ ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ یکم محرم الحرام کی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، وہ اس کا ایک اور ہے۔ ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ آپ جب تھوڑا سا مطالعہ کر لیں کہ محرم کو کیوں جو ہے وہ ہجری کے لیے کیا گیا، بہت ساری مشاورت ہوئی، اقوال ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ مطلب یہ کہ محرم پہلے سے بھی تھا، ہجرت کو بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک وجہ سے، تفصیل میں چلا جائے گا، ہجرت مدینہ جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ جی وقوع ربیع الاول۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ 12 ربیع الاول نقل کی ہے اور اسی کو شہرت حاصل ہے۔ اکثر محققین کے ہاں سوموار کو 12 ربیع الاول نہیں بنتا، سوموار کو 12 ربیع الاول بنتا ہے اور 12 ربیع الاول ہی ہے۔ 12 ربیع الاول ہے ہی کو نکال دیں، میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دیں۔ مشہور بھی ہے اور 12 ربیع الاول کو 9 کو اور 8 کو نہیں بنتا، 12 کو ہی پیر بنتا ہے۔ 22 اپریل
اور وہ جو ہے وہ پیر کا دن 22 کو بنتا ہے، 20 کو ہفتہ ہے، اور پیر پہ اتفاق ہے تو 22 پہ آنا پڑے گا۔ میری کتاب میں بھی 20 لکھا ہوا ہے، اگلے ایڈیشن میں اس کو 22 کرنا ہے۔ علم العادات والے کے پاس جا کر عادات سیکھے تھے تو وہ آپ کا نام پوچھیں گے، تاریخ پوچھیں گے، 2 وقت کے بعد انہوں نے وہ جو نکالنا ہے بتایا آپ کا اس دن پیدائش ہوئی۔ جب میری کتاب اس نے دیکھی، بیٹھنے کے بعد حساب لگایا، کہتے یہ ہفتے کا دن بنتا ہے۔ میں نے کہا پہلے سمجھاؤ۔ شام کو وہ سارے لے آئے، وہ اعجاز صاحب، تو اس وقت اطمینان ہوا، اور پھر وہ تھوڑا بہت اپنے حضرات سے، ابھی تحقیق آئی ہوئی بھی ہے، حضرات سے اگر کہیں گے تو میں بھیج دوں گا، پیر کا دن 12 ہی بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ وقت نہ لگایا کر، ہم طالب علمی زمانے سے گزرے ہوئے، گھوم گھما کے ہماری ساری جو ہے وہ تحقیق کسی کو نیچے کرنے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے لگتی ہے اس چیز پہ جس پہ چلو جی 12 ہے، 9 ہے یا 8 ہے، آپ جیت گئے تو کیا فائدہ ہوا؟ عملی زندگی سے کیا اس کا تعلق؟ تحقیقی چیز ٹھیک ہے، جتنی جس کی حیثیت ہے اس کو اتنی انرجی دیں، پھر آگے عملی زندگی کے اوپر ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تاریخ کے متعلق ایک 9 کا ہے، اور جمہور کا انحراف بتایا جاتا ہے۔ بھی اس کا یہ اختلاف 9 ربیع الاول کا بھی ہے اور 8 کا بھی ہے، اور 8 کا ہمارے قریب کے علماء نے 8 کا زیادہ لیا ہے، اور آج کل کے جو محققین ان کا 9 کا ہے، اور 9، 8، 12 کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگلا مسئلہ شوشہ چھوڑ کے جا سکتا ہوں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ٹینشن دینے کے لیے ایم اے شوشہ، وہ یہ ہے 8 ہے یا 9 ہے، جو تاریخ آپ کی بنتی ہے اس میں تو خوشی منائے نا، سمجھ گئے آپ؟ تحقیق جو آپ کے مطابق ہے اس میں تو خوشی کا طریقہ ہو یا نہ ہو، لیکن چہرے پہ بشاشت، اور ربیع الاول کی آمد پر چہرے پہ بھی ربیع آنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، طور طریقہ اور وہ دوسری تیسری بدعت اور کسی کو نیچا کرنا وہ اس سے ہٹ کر انفرادی طور پر جو خوشی اور فرحت کا پہلو ہے وہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ تاریخ میلاد ہی کا سب نے لکھا ہے، تاریخ وفات کی ساری ہیں، بڑے محققین ہیں ماشاءاللہ۔ انسان کے اندر کون سی صفات ہوں جس کی وجہ سے اس کو نبی مان لیں؟ چھوڑو یار یہ بھی، جی جی سیرت انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایچ کیوں ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے، آپ بھی کلپ بنا لیں، حقیقت کہہ رہا ہوں بہت سارے پوچھتے ہیں، نہیں کوئی نہیں، وہ ویسے مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ایچ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ایچ لکھا ہے۔ سیرہ جو آپ نے ادھر پڑھا تھا، جہاں بھی ہے وہ سلائڈ کھول لیتے ہیں، یہ بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ ویسے دینا تو یہ آئی ٹی والوں کو چاہیے، یہ ہمارا اجتہاد الحمدللہ ایسا ہے کہ جو بیرون والے بھی پہلے یہی پوچھتے ہیں، حضرت آپ کو بات اکیلے میں بھی یہ ایچ یہاں پہ نہیں آتا میں نے کہا ہم نے خود سے اس پہ 15 دن لگائے ہیں، اور شاید وہ سلائیڈ آ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ جو سیرہ لکھا ہوا ہے تو اس کو اردو میں اور عربی میں سیرت بھی پڑھ سکتے ہیں اور سیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آئی ٹی والوں کو اور لینگویج والوں کو میرا یہ سوال تھا کہ انگلش میں وہ والے سپیلنگ دے جس میں ہم یہ دونوں معنی لے سکیں۔ اگر سیرت ہے تو انگلش میں صرف سیرت ہی پڑھا جاتا ہے، تو اس میں گم آ کے اہل لغہ انگلش والے اور محققین کے ساتھ مل کے ہم نے بیچ میں یہ ایچ لایا۔ اس میں یہ ہے کہ اب انگلش میں بھی آپ سیرہ پڑھنا چاہیں تو یہ سیرہ ہے، سیرت پڑھنا چاہیں تو یہ سیرت ہے، اس کو میچ کیا گیا ہے عربی والی سیرہ کے ساتھ۔ اب ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کا پہلو یہ الحمدللہ جو برکات ہوئیں وہ یہ ہے کہ اس اسپیلنگ کے ساتھ صرف ہم ہیں، گوگل پہ جب لکھیں گے تو فرسٹ پہ ہم آتے ہیں اور ہماری ساری ایکٹیویٹیز آتی ہیں، یہ اس کی یہ برکت بھی ہو گئی ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی کوئی بات نہیں۔ بس جی دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ الحمدللہ آج کا ہمارا محاضرہ جو سیرت پہ تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کئی دنوں کا کورس ہے جو مفتی صاحب نے 2-3 گھنٹے کے اندر ہمیں بہت ہی مختصر اور پرمغز انداز میں ماشاءاللہ
بریفنگ دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے دوبارہ حضرت کو پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ اعلانات ہیں۔ پچھلی جمعرات کو بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہر محاضرے کی اسائنمنٹ، مقالہ، اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو پچھلے محاضرہ جو تھا محاضرۃ الحدیث، اس پہ جن احباب نے مقالہ اسائنمنٹ لکھی ہے وہ باہر احباب بیٹھے ہیں، مولانا طلحہ صاحب ان کو جمع کروا دیں۔ اور اس محاضرہ کا بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے کو محاضرۃ السیر، حضرت نے جو ملفوظات فرمائے ہیں اس موضوع کے اوپر آپ ایک مقالہ لکھیں گے اسائنمنٹ۔ انشاءاللہ 10 محاضرے کے جو آپ اسائنمنٹ لکھیں گے اس میں آپ کا مقابلہ ہوگا، ادارے کی طرف سے آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ جن حضرات کی حاضری رہتی ہے وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اور کچھ ایسے افراد ہیں جن کے قوائف پورے نہیں ہیں تو وہ باہر زہیب عامر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے اپنا فارم لے کے اپنے قوائف کو پورے فرمائیں۔ ساری فضل حدیث صاحب سے درخواست۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ہمارے گراں قدر مہمان حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ عزیز دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر نصیب فرمائے اور شکر نصیب فرمائے۔ تو ان کا ادبی ذوق بھی آج محسوس ہوا، ماشاءاللہ سبع معلقہ پہ ان کی بہترین تشریح یہاں موجود ہے۔ تو بحر وافر پر ان کے استقبال میں ایک شعر عرض ہے: اخونا مصطفیٰ شیخ النبیل، اخونا مصطفیٰ شیخ النبیل، فضیلۃ ضیفنا البطل الجمیل، فأہلا ثم سہلا یا کریم، فأہلا ثم سہلا یا کریم، وشکرا ثم شکرا یا فہیم۔ مزید گزارش یہ ہے کہ ہمارے حضرت مہمان گرامی ہی دعا کرائیں گے۔ ہمارے فاضل دوست، فاضل بھائی حضرت مولانا شیراز نوید صاحب حفظہ اللہ وسلمہ اللہ تعالی، ان کے دادا جان کی 2 دن پہلے وفات ہوئی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا ہو جائے، دیگر جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے بھی۔ میں والد صاحب مولانا عبید اللہ عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں حضرت کو شیلڈ، اور مولانا فضل ہادی صاحب حضرت کو شیلڈ پیش فرما دیں۔ آنے والے طلباء کرام اور معزز احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں موقع دیا اپنی زیارت کروانے کا، اور خصوصاً مہمان فیصل آباد سے مولانا عبدالہادی صاحب، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی، اہل علم کی، مدارس مساجد کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو حضرت مہمان گرامی مصطفیٰ عزیز صاحب مدظ اللہ العالی نے کی، اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ پہلا محاضرہ، یہ دوسرا محافظہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اور جتنے بھی مدارس مساجد میں اہل علم، مصروف علم، مصروف عمل ہیں، اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کھانا احباب کے لیے تیار ہے، ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے، ساتھ دوسری سائڈ پہ تشریف لے جائیں۔